کیا کفن کو زمزم کے پانی میں دھو لیں تو کیا اس سے بخشش ہو جاتی ہے؟ دیکھیے، بخشش یا جنت اور جہنم کا مسئلہ پیارے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں پیارے رسول نے اپنی احادیث میں بیان کر دیا ہے. اب اس سے آگے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جا سکتی ہے کہ زمزم کفن میں دھو لو، زمزم میں کفن دھو لو تو وہ بخشش ہو جائے گی. وہ زمزم کو بھی آگ لگ سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر آدمی بے عمل ہے. اس وجہ سے یہ عقیدہ غلط ہے. سبحان اللہ، ہماری والدہ کے ماموں تھے، حج کرنے گئے. وہ لوگ مطلب عام طور پر بہت سے لوگوں کا عقیدہ صاف نہیں ہوتا ہے جلدی، حالانکہ اور چیزوں میں صاف تھے. یہاں سے بہت پہلے، ہمارے خیال سے آج سے 60-70 سال پہلے حج کیا ہوگا انہوں نے، تو زمزم کا کفن دھو کر کے لے گئے تھے. 2 کفن لے گئے تھے اپنے لیے، اپنی بیوی کے لیے. گھر میں چوری ہوئی سب کچھ اٹھا لے گئے، وہ صندوق بھی اٹھا لے گئے جس میں کفن تھا. تو چیخ رہے، کہا تھا سب کچھ چلا گیا لیکن ہمارا کفن چلا گیا. سب کچھ چلا گیا، صبر ہے لیکن کفن چلا گیا. رو رہے ہیں بیچارے. تو یہ چیز جو ہے شرعی نہیں ہے، ایک بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بچنا چاہیے اس سے. کسی کا کوئی پیارے رسول نے یعنی حضرت عبداللہ ابن ابی منافق کے لڑکے مسلمان تھے عبداللہ، انہوں نے اپنے والد کے لیے پیارے رسول کا دفن کرتے وقت پیارے رسول کا جبہ مبارک مانگا. آپ نے اس کو دے دیا، اور سب جانتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. جی، اور اس وجہ سے دیا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لمبے ترنگے تھے. جب بدر کے میں قید ہو کر کے مدینے گئے تو ان کے جسم پہ کسی کا کپڑا نہیں آ رہا تھا. عبداللہ ابن ابی منافق نے دیا تھا. پیارے رسول نے اپنے چچا، اور چچا باپ ہی کی طرح ہوتا ہے، وہ ان کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے اس کو جبہ دیا. حالانکہ وہ منافق تھا، پیارے رسول نے اس کا نام بتایا اور دوسرے لوگ سب اس طرح جانتے تھے کہ یہ منافق ہے، لیکن چونکہ لا الہ الا اللہ کہتا تھا اس وجہ سے پیارے رسول نے قتل کا حکم نہیں دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے. کتنے لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا، اس کی گردن اڑا دو. تو کہتے تھے اللہ کے رسول، پیارے رسول فرماتے تھے عمر کیا چاہتے ہو کہ لوگ کہتے پھریں کہ محمد اپنے لا الہ الا اللہ یا اپنے پڑھنے والے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے رہتے ہیں.